برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیضان سنت جو کتاب ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے اندر جناب محمد الیاس قادری نے لکھی ہے، اس کتاب کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس کا نام انہوں نے فیضان سنت رکھا ہے، اور جس کے بارے میں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر سنتیں تو بہت کم ہیں، البتہ بدعات اور شرکیات کا ملغوبہ وہ کتاب ہے۔ ایک بنیادی طور میں آج اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس موضوع کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ اس بندے کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے، اس بندے کا عقیدہ کیا ہے، عقیدہ مین اور اہم ہے۔ عقیدے کے بارے میں جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ بدعقیدہ ہے یا صحیح عقیدہ۔ بدعقیدہ مطلب یعنی توحید کے اوپر اس کا ایمان و عقیدہ کیسا ہے، کیا اس کے اندر شرک تو نہیں ہے، کیا اس کے اندر بدعات تو نہیں ہے۔ اگر بندے کے اندر معلوم ہو جائے کہ چلو یہ الحمدللہ موحد ہے، قرآن و سنت اور سلف صالحین کے منہج اور ان کے عقیدے کے مطابق اس کا عقیدہ ہے، تو پھر اس کی باتیں سنی جائیں، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے اعمال اور اس کی تحریریں اچھی طرح سے پڑھ کر کے اس کے اوپر غور کیا جائے کہ پھر اعمال جو یہ بیان کر رہا ہے یا یہ باتیں جو عمل کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، یہ اعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا نہیں ثابت ہیں۔ لیکن جب بنیادی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے اور یہ پردہ فاش ہو جائے کہ یہ بندہ، اس کا عقیدہ فاسد ہے، بدعقیدہ ہے، یہ مشرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر اللہ کو آواز دیتا ہے، غیر اللہ سے استمداد کرتا ہے۔ غیر اللہ سے میری مراد وہ لوگ، اللہ کے سوا وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے، مر چکے، ان کی ہڈیاں گڈیاں سڑ گئیں، گل گئیں، اور وہ لوگ ہماری آواز نہیں سن سکتے، قبروں میں پڑے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو پھر اگر وہ ان کو آواز دیتا ہے، ان کو مددگار سمجھتا ہے، یا اس طرح سے بنیادی طور پر بدعقیدگی کا وہ شکار ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی باتیں بہرحال ملاوٹوں سے خالی نہیں ہوں گی، ان کے اعمال بھی ملاوٹ اس کے اندر پائے جائیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمیں یہ پرکھنے کا فن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بدعقیدگی کا شعار ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں زندہ تھے بے عین ہی، اسی طرح آپ قبر انور کے اندر زندہ ہیں، باقاعدہ آپ کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، استغفر اللہ، اور آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں، آپ اس سے ہم بستری کرتے ہیں، تو یہ بات کھلی طور پر واضح ہے کہ ایسا آدمی بدعقیدہ ہے، گمراہ ہے، مشرک ہے، اور اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ، جو گستاخ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس طرح کے عقیدے رکھے۔ اسی طرح سے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ چلے جاتے ہیں، وہ پردہ کر جاتے ہیں، یا وہ یعنی اس طرح کی بدعقیدگیاں بیان کرے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجسم جسیم بالکل جس طرح زندہ تھے اسی طرح زندگی میں کھلے طور پر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان سے زیارت کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ہم سے گفتگو فرماتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ تو سراسر کفر ہے، اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، صحابہ کرام کی توہین ہے کہ جن صحابہ نے اپنے زندہ رسول کو استغفر اللہ قبر کے اندر دفن کر دیا۔ یہ تو یہودیوں کا بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نصرانیوں کا بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا بدعقیدگی شیطان نے اس کو جو ہے سکھلائی ہے، اور یہ تمام قسم کے عقیدے اس الیاس پادڑی کی کتاب کے اندر موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ پورے ٹوٹل حوالے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو المہم کہنے کا مطلب یہ ہے عقیدہ مین ہے، اور یہ پوری کتاب آپ شروع سے لے کے اخیر تک جس کا نام اس بندے نے فیضان سنت رکھا ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کہیں بھی توحید کا ذکر نہیں، شرک کا ذکر نہیں، اور کہیں بھی توحید کس کو کہتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، اسلام کے نواقص کیا ہیں، کہیں اس کا کوئی ذکر اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ بندے نے عقیدے کو چھیڑا ہی نہیں، جس طرح جیسے الیاس صاحب نے تبلیغی جماعت کے، یا تبلیغی جماعت کے زکریا صاحب نے جس طرح اپنی تبلیغی نصاب لکھی، تو فضائل رمضان لکھا، فضائل درود لکھا، فضائل حج لکھا، فضائل جھوٹ لکھا، سب کچھ لکھا، لیکن اس نے عقیدہ توحید کو نہیں چھیڑا، نہ عقیدہ توحید کے اوپر روشنی ڈالی، نہ شرک۔ تمام کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ عقیدے کو بیان کریں تو اولاً ہے ہی نہیں،
ان کی جھولی میں عقیدہ صحیح ہے ہی نہیں. سارے عقیدے بزرگوں کے، ان کے، ان کے حضرت کے، امام فلانے فلانے کے بنائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ بتلایا، صحابہ کرام نے جو توحید کی دعوت دی، یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. اگر وہ اس کو بیان کریں گے تو ان کے پول کھلیں گے، اس لیے اس کا بالکل اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. پوری کتاب آپ پڑھ جائیے. یہ کتاب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پوری ماء ذمیمہ کے 1310 صفحات کے اوپر یہ کتاب مشتمل ہے. اس کتاب کے اندر کتنے صفحے ہیں؟ 1310 صفحے ہیں. اور اس کے اندر میں آج اللہ کی توفیق سے میں اس کے ایک ایک صفحے کو میں نے چھانٹا ہے، اور ایک ایک صفحے کے اندر اس نے صحیح بخاری کی کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں، صحیح مسلم کی کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور جس کا نام فیضان سنت رکھا ہے، کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں وہ سب میں نے ٹوٹل مارے ہوئے ہیں. بلکہ اس کے اندر جو کتابیں ذکر کی گئی ہیں میں نے ان کی بھی کچھ کتابیں چھوڑ دی ہیں، کیونکہ وہ غیر معروف کتابیں ہیں جن کا کہیں وہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے، یا وہ بھی شرک اور کفر کا ملغوبہ ہیں، یا فقہ وقہ کی جو بڑی نایاب کتابیں ہیں، میں نے ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن میں نے جو ٹوٹل ماری ہے 1310 صفحات کی کتاب میں کل بخاری کی کتنی حدیثیں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کل بخاری کی اس کے اندر 116 حدیثیں ذکر کی گئی. کتنی؟ کل ٹوٹل کتنی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں؟ 116 حدیثیں. 1310 صفحات کے اوپر مشتمل یہ کتاب جس کا نام فیضان سنت رکھا گیا. آپ سوچتے ہوں گے پھر اس میں ذکر کیا کیا جو اتنی موٹی بھینس جیسی کتاب اس نے لکھی؟ بھائی بھینس ہی لگ رہی ہے یہ، اتنی موٹی اس نے کیا لکھی؟ اس میں اس نے گپ چھوڑی ہے، ایسی گپیں علامہ والحفیظ، اور ٹوٹل حنفی آنے کی کوشش کی ہے. ٹوٹل مکمل کوئی ایسا مسئلہ ذکر ہی نہیں کیا. نماز کے صفوں کا ذکر کر رہا ہے، صحیح بخاری کی کہیں سے ایک روایت نقل کی، اور جو صحیح بخاری کی روایات موجود ہیں صفیں کیسے ترتیب دی جائیں، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا، اس کو گول کر گیا. لا یجرمنکم شنان قوم علی اللہ تعدلوا، اللہ نے فرمایا کیا انصاف کرو، اپنے تعصب نہ کرو، کسی کے ساتھ تعصب نہ کرو. مومن کا کام یہ ہے کہ انصاف کرنا. صحیح بخاری کی 116 روایتیں، صحیح مسلم کی 120 روایتیں، اسی طرح ترمذی کی 114 روایتیں. اب ترمذی کی جو 114 روایتیں ہیں یہ روایتیں بھی قابل دراسہ ہیں. ان کے اندر کتنی صحیح ہیں، کتنی ضعیف ہیں، کتنی موضوع ہیں، ان کا بھی پتہ لتا نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ترمذی کے بارے میں بہرحال 116 روایتیں اپنے مطلب کی انہوں نے بیان کر دی. نسائی کے اندر 23 حدیثیں اس کو ملی. اور موضوعات کتنے ہیں معلوم ہے؟ 41 موضوعات ہیں، 41 موضوعات ہیں. جن موضوعات کو جو وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر احادیث کے ذخیرے موجود ہیں، لیکن اس بندے خدا کو حدیث نہ ملی. 23 حدیثیں سنن نسائی سے ذکر کر رہا ہے، ابن ماجہ سے 74 حدیثیں لے رہا ہے، ابو داؤد سے 77 حدیثیں لے رہا ہے. اور فقہ کے مسائل اللہ اکبر اگر حدیث کے مقابلے میں جوڑے جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جس میں فقہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی فقہ کے مسائل یہ حضرت لے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر فتاوی عالمگیری سے اس شخص نے 54 مسائل لیے ہیں. فتاوی عالمگیری سے 54 مسائل 54 مسائل لیے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے جو ہے در مختار سے انہوں نے 73 مسائل لیے ہوئے ہیں. اسی طرح سے رد المحتار سے 62 مسائل لیے ہیں. یہ سب ان کی حنفی فقہ کی معرکۃ الآراء کتابیں ہیں. اسی طرح سے اپنے بزرگوں کی مثلا کیمیائے سعادت ایک کتاب ہے ان کے بزرگوں کی، اس کتاب سے اس نے 76 مسائل ذکر کیے ہیں. سوچئے احادیث کے ذخیرے چھوڑ کر یہ علم گلم فالتو کتابیں جن کا کتاب و سنت کا کہیں ذکر ہی نہیں، وہ کتابیں ذکر کر رہے ہیں. جناب علی جذب القلوب جو کہ ایک کتاب ہے یہ بھی صوفیوں کی لکھی ہوئی، 13 مسائل. اسی طرح سے جناب علی کیا کہتے ہیں بہت ساری اسرار اولیاء 6 واقعہ، مکاشفۃ القلوب سے 64 مسائل اس نے ذکر کیے ہیں. بہار شریعت جو امجد علی ایک بہار شریعت صدر الشریعہ گوزی کہتے ہیں، ضلع اعظم گڑھ کے ان کو صدر الشریعہ کا خطاب دیا، جس کا بیٹا ضیاء المصطفیٰ قادری میرا استاد ہے، وہ
میرا استاذ تھا کسی زمانے میں، بہرحال اس کا بیٹا ہے امجد علی، جس نے بہار شریعت 17 جلدوں کے اندر لکھی ہے، اس کی کتاب سے 52 مسائل اس نے ذکر کیے ہیں، 52 مسائل۔ ہاں حدیث ہے۔ اگر تم فیضان سنت لکھ رہے ہو تو پھر ان کتابوں کی کیا ضرورت ہے تم کو بیان کرنے کی؟ تو پھر اس میں تم نے اپنے مطلب کی چیزیں رکھی ہیں۔ فیضان سنت ایک ٹائٹل ہے، اور سنت کا نام لے کر کے تم نے اپنے بزرگوں کے واقعات، ان کی کہانیاں، ان کے قصے، اور اس طرح سے تم نے اس کے اندر بھرے ہیں۔ اور جناب علی تنبیہ الغافلین سے 50 واقعات ذکر کیے ہیں، تنبیہ للمخترین سے 34 واقعات اس نے ذکر کیے ہیں، اور اسی طرح سے سعادت الدارین سے 13 مسائل ذکر کیے ہیں، رسالہ قشیریہ سے 9 مسائل لیے ہیں، القول البدیع سے 25 مسائل، سخاوی کی 25 مسائل ذکر کیے ہیں، اسی طرح سے شرح الصدور جو موضوعات کی بھری ہوئی کتاب ہے اس سے قبروں بروں کے واقعات سے 7 مسائل ذکر کیے ہیں۔ المہم یہ تمام سب میں نے ڈیٹیل تمام سب لیے۔ نزہۃ المجالس سے 48 واقعات اس نے لیے، تذکرۃ الواعظین سے 57 مسائل اس نے لیے ہیں، انیس الواعظین سے 29 مسائل لیے ہیں۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ حضرت یہ المجالس السنیہ، یہ تذکرۃ الواعظین، یہ انیس الواعظین، یہ نزہۃ المجالس، یہ جو ہے اسرار الاولیاء، یہ تذکرۃ الاولیاء، یہ در مختار، یہ تنبیہ الغافلین، یہ کیمیاء سعادت، یہ القول البدیع، یہ رسالہ قشیریہ، یہ حسن حسین، یہ مکاشفۃ القلوب، یہ بہار شریعت، یہ شفا شریف، یہ بتاؤ یہ حدیث کی کون سی کتابیں ہیں؟ اس میں سنت کی کون سی باتیں تم کو ملیں گی جس کو تم نے اپنی کتاب کا ملغوبہ بنایا ہوا ہے؟ اور یہ پوری ٹوٹل میں نے مار کر کے پوری کتاب کو آج چھانٹ کر کے میں نے رکھا تھا۔ میرے عزیز اس طرح سے، اور اس کتاب کی فہرست 41، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس کتاب میں 41 موضوعات ذکر کیے گئے ہیں، مثلا بسم اللہ کی فضیلت، تلاوت کی فضیلت، ذکر کی فضیلت میں کم حدیثیں ہیں، تلاوت کی فضیلت میں کم حدیثیں ہیں، لیکن اس نے مارا ہے ایسے علم گلم باتیں بیان کی ہیں کہ علامہ والحفیظ فیضان درود و سلام کی فضیلت، امر بالمعروف، کسب حلال، قرض کی سنتیں، سفر کی سنتیں، بوئے مبارک، کائنات کی بہترین خوشبو، داڑھی بڑھانے کی سنت، سلام کے آداب، مصافحہ اور مناقہ، گھر میں آنے جانے کے آداب، بات چیت کی سنتیں، فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت، چھینکنے کی سنتیں، جماہی کی مذمت، لباس کی سنتیں، امامہ شریف کے فضائل، اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں، چلنے کی سنتیں، جوتے پہننے کی سنتیں، نالے پاک، دیوانوں کے سر کا تاج، کھانے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، مہمان نوازی کی سنتیں، پڑوسی کے آداب، سونے جاگنے کی سنتیں، نبی کے مبارک بچھونے مبارک شریف، نماز کے مسائل، جماعت کے فضائل، فضائل نوافل، فضائل رمضان، فیضان رمضان، الوداع ماہ رمضان، لیلۃ القدر کا بیان، سنت اعتکاف، عید الفطر کا بیان، اور نہ جانے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر، بالخصوص وہ ایمان اور عقیدہ جو توحید کا ہے، جس کے اوپر تمام روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ چھینک اور یہ پیشاب، یہ پیخانے کے طور اور طریقے اور سنت کے مطابق اسی وقت قبول کیے جائیں گے جب ایمان اور عقیدہ درست ہو، اس کا کہیں بندے خدا نے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ بہرحال بڑی اختصار کے ساتھ اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں، اور کتابیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں اگر آپ کو بتاؤں، کوئی بھی صحیح بخاری، یہ صحیح ستہ کے علاوہ بقیہ اس کے اندر جو کتابیں 1 2 4 ہیں، جیسے مشکات ہے، مشکات تو خیر وہ تو مجموعہ ہے چند حدیث کی کتابوں کا، وہ اس کو کوئی مرجع یا مصدر نہیں مانا جاتا ہے، طبرانی ہے، مسند احمد ہے، حاکم ہے، جامع صغیر، دارمی، ابن حبان، ترغیب ہے۔ بہرحال اس کے بعد فتاوی عالمگیری، شفا شریف، کشف الغمہ، مطامع المسرات، بہار شریعت، در منصور، غنیۃ الطالبین، لمعان صوفیہ، مکاشفۃ القلوب، انیس الواعظین، تذکرۃ الواعظین، اسرار الاولیاء، المجالس السنیہ، حسن حسین اور مواہب الدنیا، عجائب القرآن، کنز الایمان، الملفوظات اعلی حضرت، مناقب امام اعظم، شواہد الحق، دلائل النبوہ، کشف المحجوب، داتا گنج ہجویری کی معتمہ، اور معتمہ مالک تو حدیث کی کتاب ہے، انوار البشارہ، تاریخ واقعی، جواہر البحار، اصابہ، اسی طرح سے معدن الاخلاق، احیاء العلوم، فتاوی رضویہ، فتاوی افریقیہ، حیات الحیوان اور سچی حکایات، جواہر البیان، انفاس العارفین، تفسیر طحاوی، ریاض الصالحین، سنی بہشتی زیور، زواجر، مجالس الابرار، اور اسی مراقل فلاح، ابو نعیم خطیب، اور اسی طرح سے لواقع الانوار شامی، اور جواہر، اور پتہ نہیں کیا کیا کتابیں۔ صاحب یہ بتاؤ کون سی حدیث کی کتابیں ہیں؟ یہ حدیث کی کتابیں، ہاں یہ حدیث کی کتابیں، اس میں کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں۔ اس طرح سے اس شخص نے کتاب یہ فیضان سنت، اور میں نے آپ کو شروع ہی میں بتلایا کہ ان کے اوپر زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ باورچی ہیں کہ ہم پورا
ٹٹولتے نہیں ہیں، ایک دو چاول دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ اندر دیگ کے اندر جو چاول ہے وہ پک چکا ہے یا کچا ہے، اور ایک تجربے کار شخص وہی ہوتا ہے۔ یہ پوری ٹائٹل سر سے پیر تک شرک اور بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، میں مسلمانوں سے صرف یہی التماس کروں گا کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس کا ایسی کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کے انگار لگاؤ۔ ایسی کتابوں کو پڑھنا کفر سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ بدعقیدیاں بتائی گئی ہیں کہ علامہ والحفیظ۔ آپ کہیں گے جناب اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دلیل بتاؤں۔ اور اس نے فیضان سنت لکھ کر کے جو فیضان بدعت پھیلائی ہے لوگوں کے اندر، جو بدعتوں کا سیلاب، خرافات، بدعقیدگی کا سیلاب اس نے جو پھیلایا ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ چنانچہ دیکھیے، بسم اللہ کی برکتوں میں صفحہ 61 نمبر پر اس شخص نے ایک بات ذکر کی ہے، اور ان سے کوئی پوچھے، اسلامی دعوت تحریک اسلامی کے دوستوں سے میری درخواست ہے کہ ایسے اپنے اس میٹھے میٹھے طاہر القادری الیاس القادری سے پوچھو، الیاس قادری سے میٹھے میٹھے جو سنی بھائیوں کرتا ہے، اس زہر سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے پر اور میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا، اس نے بتایا جب مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، پیشانی پر بسم اللہ دیکھی اور کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ در مختار، در مختار کون سی سنت کی کتاب ہے؟ بولو۔ ارے بیوقوف بنا رہے ہو تم امت کو احمق بنا رہے ہو۔ در مختار فقہ حنفی کی کتاب ہے، اور جس کے بارے میں کہوں کہ اس کے اندر سب موجود ہے، اگر نہیں موجود ہے تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ جاؤ، یہ میرا چیلنج اور میرا دعویٰ ہے۔ اس کے حوالے سے تم خوابوں کے اوپر عقیدے بیان کر رہے ہو کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم منکر نکیر دیکھیں چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا؟ پوچھو ان سے، نہیں فرمایا ہے۔ در مختار ان کی فقہ کی کتاب۔ ہاں، کوئی حنفی پٹ جائے تو پٹ جائے، وہ کوئی جاہل ہو، کوئی اندھا ہو مقلد، تم اس کو احمق بناؤ تو بناؤ، لیکن ہم جیسے فقیروں کو، جو لوگ الحمدللہ کتاب و سنت کی معرفت رکھتے ہیں، اور تم جیسے جاہلوں کو ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم الحمدللہ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ تم اب بتاؤ تحریک اسلامی، دعوت اسلامی کے دوستو، اس طاہر القادری سے پوچھو کہ حضرت آپ نے جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے کہ پیشانی پہ لکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے؟ اور سنو، اب لکھا پیارے اسلامی بھائیو، جب کوئی میت ہو جائے تو بسم اللہ شریف وغیرہ ضرور لکھ لیا کرو۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بڑا آسان نسخہ بتایا جا رہا ہے، بڑا آسان نسخہ۔ زندگی بھر شرابی بنو، زندگی بھر بدعت کرو، زندگی بھر شرک کرو، زندگی بھر خرافات کرو، اور زندگی بھر خرافات کرو، زندگی بھر بدکاری کرو، زناکاری کرو، اور سب کچھ کرو، عرس اور فاتحے میلاد جا کر کے لونڈیاں پھنساؤ، سب کچھ کرو، اور مرنے کے وقت مریدوں کو یا اپنے ورثہ کو یہ کہہ دو کہ جناب علی پیشانی پہ میرے بسم اللہ لکھ دینا، منکر نکیر واپس چلے جائیں گے۔ منکر نکیر ان کے دجل اور فریب سے واقف نہیں ہیں، اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے احمق اور دنیا کے بیوقوف اللہ کو کیا بنا سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ اور سنو، کفن پر لکھنے کا طریقہ حضرت علامہ شامی، اگر کوئی سنے تو کہے گا کوئی بہت بڑا ولی۔ یہ شامی پتہ ہے کون ہے؟ یہ ان کے حنفی مذہب کے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے شامی کتاب لکھی ہے، فتاوی شامی، انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فقہ حنفی کی۔ فرماتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیں، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھیں، روشنائی انک سے نہ لکھیں۔ رد المحتار، ان سے پوچھو رد المحتار کون سی کتاب ہے؟ حدیث کی کتاب ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ رد المحتار فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس پہ یہ حدیث کی کتاب نہیں، یہ قرآن کی کتاب نہیں۔ امت کے لوگوں آنکھیں کھولو، سمجھو تمہارا ایک بھائی تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ اور سنیں، ایک ہی حوالے سمجھا کریں، بس اشارے میں دوں گا، کیونکہ یہ نشان کہاں سے گرا بھائی؟ اشارے میں دوں گا۔ کہتے ہیں ایک ایک قطرے سے
بڑی بڑی چیزیں ہیں، میں آپ کو کہاں بتاؤں، لیکن میں صرف آپ کو ایک نمونے دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی بات نماز طلوع آفتاب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، درمیان میں دنیاوی بات نہ کرے، تو اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے۔ اور جو کوئی وضو کرتے وقت یہی کلمات کہے تو لا الہ، وضو کرتے وقت، جو کوئی وضو کرتے وقت یعنی دوران وضو یہی کلمات کہے، کون سے؟ لا الہ الا اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھے گا، ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا، انیس الواعظین۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے صحیح حدیثوں سے تو کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران وضو بسم اللہ شروع میں اور اخیر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور جو دعا ہے وہ وضو کی بیچ میں ہمارے نبی نے کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں بتلایا، کسی بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا بتلائی ہو، تو انیس الواعظین، واعظوں کے لیے دلوں کو مطلب یعنی مونس، دلوں کا مونس، واعظین کے دلوں کا مونس۔ یہ بتاؤ یہ کون سی کتاب ہے حدیث کی؟ کس محدث نے یہ کتاب لکھی ہے؟ اس جیسے جاہلوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں جو جھوٹی اور موضوع روایات کو بھر کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دوران وضو کوئی بھی دعا نہیں بتلائی ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور دوران وضو اس طرح کے دعا پڑھنا یہ بدعت ہے۔ تو یہ فیضان سنت کا درس نہیں بلکہ فیضان بدعت سکھائی جا رہی ہے لوگوں کو سنت کے نام پر۔ اور سنو، اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں، بڑی باتیں ہیں اس کے اندر۔ کہتے ہیں قعدہ میں کلمہ پڑھتے وقت انگلی اٹھانا سنت ہے۔ کہتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، جب قعدے میں بیٹھو تو اب وہ میڈم جب کہتے ہیں جب اشہد ان کہتے ہوئے لا پر پہنچو تو لا کہنے سے پہلے چھگلیاں اور اس کے برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا لیں، یعنی جب تشہد میں بیٹھو تو جب لا اشہد اللہ پہ پہنچو، تحیات للہ الصلوات الطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ برکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ کہتے ہیں جب تک تو انگلی آپ کی کھلی رہے گی، لیکن جب اشہد اللہ پر پہنچو تو کیا کرو؟ چھگلیاں اور اس کے برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا دیں، بیچ والی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں۔ اب شہادت کی انگلی سیدھی کھڑی کر دیں، مڑی ہوئی نہ ہو۔ لا الہ کہنے پر انگلی کھڑی رکھیں اور الا اللہ کا الا شروع کرتے ہی تمام انگلیاں کھول دیں اور فوراً سیدھی کر لیں۔ ذرا اس الیاس پادڑی سے پوچھو اور جاؤ، میرا چیلنج ہے اللہ کی قسم، ایک بھی صحیح حدیث سے اس نے جو طریقہ بتلایا ہے ثابت کر دے تو ربانی کی گردن حاضر ہے، ربانی کی گردن حاضر ہے۔ یہ مکار دجل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ساری سنن کی کتابوں میں اٹھا کر کے حدیث دیکھو۔ اللہ کے نبی اتحیات میں بیٹھتے تھے، آپ بیٹھتے ہی بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ، داہنے ہاتھ کو داہنے ران پر اور اپنی مٹھی باندھ کر انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ الیاس پادڑی ان بیچارے بھولے بھالے دعوت اسلامی کے بھائی اور بہنوں کو تعلیم دیتا ہے کہ جب تم پوری تحیات میں انگلی کھلی رکھو، جب تم اشہد ان پہ پہنچو تو انگلی اٹھاؤ، الا اللہ پہ پہنچو تو اللہ کہنے سے پہلے گرا کے پھر انگلیاں کھول دو۔ اللہ کی قسم ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایسی کوئی روایت صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اور جاؤ، تمہیں صحیح کی بات نہیں، صحیح تو بڑی دور کی رہی، کوئی حسن حدیث دکھا دو، اور حسن بھی نہیں، جاؤ کوئی مقبول حدیث لا کے دکھا دو، اور تمہیں میں اور چھوٹ دیتا ہوں، مقبول نہیں، کوئی ضعیف روایت لا کر کے دکھا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم دی ہے، تو تب بھی میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن نہ، تمہیں قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تم یہ دلیلیں نہیں دکھا سکتے۔ تو میرے عزیز، یہ دیکھیں نبی کی نماز کو کس طرح سے پھیر کر اپنے مسلک اور اپنے طبیعت کی نماز سکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ فیضان سنت تو نہ ہوئی، فیضان طبیعت اس کا نام رکھ دیا جائے، فیضان بدعت اس کا نام رکھا جائے، یہی سب سے بہتر ہے۔ اور میرے سنی تحریکی اسلامی، لا یجرمنکم، تعصب نہ کرو، تعصب نہ کرو، جا کے اس دعوت اسلامی کی اس بانی اور مبانی اور پوری دنیاوے بریلویت کو، اور دنیاوے بریلویت ہی نہیں، پوری دنیا حنفیت کو، یہ میرا چیلنج ہے، جاؤ اور اس طرح کا کوئی بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بتا دو۔ اللہ کی قسم، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم اس کے اوپر پہلے عمل کرنا شروع کریں گے۔
ہمیں بتاؤ تو صحیح، تم چلے ہو فیضان سنت لکھنے جن کا رونگٹا رونگٹا بدعت، اور سنو جناب علی، اور تو سنیں، یہ تو چھوڑیں، دلائل الخیرات جو شرک اور کفر کا ملغوبہ، اس کا لکھنے والا دلائل الخیرات جس نے لکھی ہے، اس دلائل الخیرات کے لکھنے والے نے شرک اور کہتا ہے کہ جب وہ مر گیا تو جناب علی، جب وہ مر گیا تو اس کی قبر سے کستوری مشک کی خوشبو مہکتی تھی۔ اللہ کے نبی وفات پائیں، قبر میں رکھے جائیں، کوئی خوشبو نہ نکلے، ہاں، اور یہ دلائل الخیرات مشرک ابن المشرک، یہ لکھنے والا، اس کی قبر سے کستوری خوشبو نکلتی۔ کیوں یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے پتہ ہے؟ تاکہ تم انہی کے طریقوں پہ چلو، جس طرح یہ مشرک تھے اسی طرح تم بھی بنو۔ اب یہ واقعات لکھے جاتے ہیں تاکہ لوگوں ان کا طریقہ اپناؤ، ان کا طریقہ اپناؤ، ان کا طریقہ اپناؤ۔ تم بھی مرو گے تو تمہارے قبر سے بھی، تمہاری قبروں سے بھی خوشبو آئے گی۔ ارے خوشبو نہیں، یہ شیطان ہے جو تمہیں اوپر تمہاری ناکوں میں خوشبو سکھاتا ہے، وہ جہنم کی بدبو اندر پھیلی ہوئی ہے، جہنم کی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ سنو، کہتے ہیں کہ جناب علی بریلی کے تاجدار کا سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انتظار، بریلی کے تاجدار، یہ غلام ابن الغلام، انگریزوں کے غلام، ان کا انتظار مدینے میں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں۔ اب وہ واقعہ ملک شام کے ایک بزرگ کا کہ انہوں نے دیکھا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ خواب میں ایک شامی افریقی نے دیکھا، شام کے ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں احمد رضا ہندی کا انتظار ہے، ہمیں احمد رضا ہندی کا انتظار ہے۔ کہ سرکار کہنے لگے سرکار کون احمد رضا؟ ارشاد ہوا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پورا یو پی اسٹیٹ بریلی اور احمد رضا اور ولد نقی علی خان اور فدر علی خان، حضور کو سب پتا ہے، ہاں، مدینے کے اندر، ہاں، اور اس بزرگ بیچارے کو پتہ نہیں، یہ خواب میں سب معلوم، ایڈریس معلوم کر رہا ہے۔ اب جناب علی وہ بیدار ہوا، اب اس کی غائبانہ عقیدت میں جناب گھر بار چھوڑ کر کے وہ ہندوستان آیا۔ بریلی پہنچ کر لوگوں سے اعلیٰ حضرت کے گھر کا پتہ پوچھا، وہاں گئے، شامی بزرگ نے، اچھا وہاں لوگوں نے بتلایا کہ اعلیٰ حضرت کا انتقال 25 صفر کو ہو گیا۔ شامی نے انتقال کا وقت دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے انتقال کا وقت 2:38 ہندوستان کے مطابق ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ رونے لگے، کیونکہ جب انہوں نے خواب میں سرکار کو دیکھا تھا تو اور جب سرکار نے کہا تھا کہ میں احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں، وہ دن بھی 25 صفر کا اور وقت بھی وہی تھا جو وقت میں اس کا وہ مرا تھا۔ گویا نہ وہ مر رہا ہے یہاں اور پہنچ رہا ہے مدینے میں، وہاں صحابہ کرام کے دربار۔ استغفر اللہ۔ اور سنو، یہ دیکھیں کفر، یہ دیکھیں کفر، یہ گند فیضان سنت ہے۔ یہ میں دعوت اسلامی کے لوگوں پوچھو ذرا اس الیاس پادڑی سے کہ تیرا امام، اور سنو تو اپنے امام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور سنو، محدث اعظم کا مدینے کا مسافر ہند سے مدینہ پہنچا، کیا؟ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی۔ یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ کنز الایمان، ہاں، یہ کنز الایمان کا حاشیہ لکھنے والا، احمد رضا خان کے ترجمے کے اوپر حاشیہ لکھنے والا یہ نعیم الدین مراد آبادی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں جنہوں نے کنز الایمان پر حاشیہ خزائن العرفان لکھا ہے اور امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ اب احسان فرمایا ہے یا امت کے اوپر گند کا ٹوکرا رکھا ہے خزائن العرفان لکھ کر کے؟ سنو، کہتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی بیت اللہ تشریف لے گئے، مدینے میں سرکار کے دربار گوہرگار میں پہنچے، سنہری جالیوں کے قریب دیکھا کہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل وہاں موجود ہیں۔ ملاقات کی جرات نہ ہوئی، پھر جب واپس لوٹے تو ہمارے شیخ العرب والعجم سیدی مولانا ضیاء الدین قادری کے دربار میں پہنچے، وہاں پہ مشائخ کا پوری ہر جگہ صدر نام نہیں لیتے ادب سے، صدر الافاضل نبی کو پکاریں گے یا محمد یا محمد المدد، یا محمد دروازوں پہ لکھتے ہیں نا، نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا آسان ہے، دروازوں پہ یا محمد، گاڑیوں کے پیچھے، یہیں پر ہم نے دیکھا ہے بعض ظالموں کو اپنی گاڑیوں کے پیچھے یا محمد لکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کا نام نہیں لیتے، صدر الافاضل کہتے ہیں، فلانے بزرگ کہتے ہیں، لیکن حضور کا نام لے کر کے یہ چیختے ہیں۔ سنو، کہتے ہیں جب ان کے آستانے پر میں پہنچا تو وہاں میں نے پوچھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، تو کہنے لگے تو میں نے ابھی تو حضور کو دیکھا ہے حضور کے جالیوں کے پاس۔ کہنے لگے ان کا مراد آباد میں وصال ہو گیا ہے۔ اب اس نے حضور کی جالی کے پاس جو ان کو دیکھا تھا بالکل بجسم جسیم، ادھر انتقال ہوا اور کہنے لگے کہ جناب علی میں سمجھ گیا، ہاں
کہ جس وقت حضرت مفتی احمد یار خان نے جب وقت ملایا تو وہی وقت تھا جس وقت سنہری جالیوں کے قریب حضرت صدر الافاضل نظر آئے تھے. فوراً سمجھ گئے کہ جیسے ہی انتقال فرمایا بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے پہنچ گئے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تم کہیں سے بھی صلاۃ و سلام پڑھو. فرشتے ہم تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے پاس آنا. اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدن، میری قبر کو بھیڑ بھڑکا کرنے والی جگہ نہ بنانا. تو نبی تو یہ فرمائیں اور یہ عاشق مدینہ یہاں پہنچے. استغفر اللہ، یہ شیطان ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی شکل و صورتوں میں آتا ہے کہ تم بھی انہی کے روش پر چلو. یہ دیکھو کس کس طرح سے ان کے کرامات. اور سنو، مفتی اعظم ہند اس وقت میں بریلوی تھا. ہم اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو اسی دن اردو ٹائمز جو بامبے سے نکلتا ہے اس کا اخبار انہوں نے ہمیں دیا اور کہا کہ ذرا یہ پڑھو. اور وہی کرامت میں اس کتاب میں نے دیکھی. وہ کرامت کیا ہے کہ جناب، اور اس وقت میں نے وہ کرامت پڑھی تو میں نے کہا کہ بھائی یہ بزرگوں کی کرامت ہے. بزرگان دین مرتے کہاں ہیں، وہ زندہ رہتے. میرے بھائی بڑے بھائی تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کچھ دن کے بعد میں تم سدھر جاؤ گے. کہنے لگے شہزادے اعلی حضرت تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان 1:40 پر بریلی میں انتقال پائے. اب مہم مر گئے. مرنے کے بعد جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو تمام کپڑے اتار لیے گئے. چادر آپ کے جسم مبارک پر ڈالی گئی تھی، صرف ایک چادر تھی، تمام کپڑے اتار لیے گئے. اچانک ہوا چلی اور جسم اطہر پر پڑی ہوئی چادر مبارک ہوا کی وجہ سے ہلنے لگی. قریب تھا کہ وہ چادر اٹھ جائے، بے پردگی ہو جائے، لیکن حضور مفتی اعظم کے ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی اور ہاتھ بتدریج اٹھا، جس کو تمام حاضرین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضور نے اس مفتی اعظم نے اس اڑنے اور کھسکنے والی چادر کو انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی کی گرفت میں لے لیا اور پھر بتدریج ہاتھ مبارک نیچے آ گیا اور جسم مبارک پر چادر تن گئی. آپ نے تا فراغت غسل چادر کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا. جب کفن زیب تن کرنے کا وقت آیا تو چادر ہاتھ پاک سے چھوڑ دی. ماہنامہ استقامت کانپور، رجب الموت 1403، مفتی اعظم ہند نمبر. ماں جناب علی، یہ اعوذ باللہ زندہ تھا. یہ کیا تھا؟ ابے زندہ تھا یہ. اور کیسے برداشت کر لیا؟ اس کو ننگا کیا، چادر پڑی تھی اس لیے شاید برداشت کیا. ہوا نے چادر اٹھانا چاہی تو فوراً ہاتھ اٹھا، چادر پکڑے رہا. کب تک؟ اس کو زندہ ہی دفن کر دیا اس کے مریدوں نے. اعوذ باللہ. ایسوں کو تو کورٹ مارشل کرنا چاہیے جناب علی، عدالت میں لے جانا چاہیے. اور سنیے مبلغ دعوت اسلامی عبد الغفار پر رحمت ہی رحمت. بہرحال یہ ایک مزاحیہ قسم کا ماڈرن آدمی تھا، مر گیا. کہتا ہے میں سگے مدینہ، میں نہیں بھائی، یہ لکھنے والا کہتا ہے میں سگے مدینہ، یہ مدینے کا کتا. کہتا ہے سگ مانے کتا، سگ مانے ہاں تو سگے مدینہ. یہ کہتا میں مدینے کا کتا. مرحوم کی تکفین میں شروع سے لے کر حاضر رہا. چند مبلغین اسلامی مل جل کر نہایت احتیاط کے ساتھ مرحوم کو غسل دے رہے تھے. اب میں انہیں غسل کی سنتیں بتا رہا تھا. جب دوران غسل مرحوم کو بٹھایا گیا تو چہرے پر اس طرح مسکراہٹ پھیل گئی جس طرح وہ اپنی زندگی میں مسکرایا کرتے تھے. ہنسنے لگا. وہ گویا، وہ جوکر تھا. بعد میں اس کی پارٹی میں شریک ہوا. تو وہ ہنسنے لگا. میں اس وقت مرحوم کی پشت پر تھا اور جتنے اسلامی اپنا نہیں پھنستا ہے یہ، اللہ کی قسم اپنا نہیں پھنستا، ہر جگہ دوسروں کو پھنساتا ہے. یہ بھی اس کی چالاکی دیکھو. پورا واقعہ پڑھ ڈالو شروع سے اخیر تک. حلفیہ بیان، فلاں نے دیکھا، فلاں کو غنودگی ہوئی، فلاں نے نبی کی زیارت کی، فلاں نے ہمارے بارے میں خود نہیں کہتا. یہ خود بڑا چالاک شکاری ہے یہ. بڑا چالاک شکاری ہے. کہتا ہے کہ چہرہ جس طرح وہ اپنی زندگی میں اچھا میں چونکہ پشت کی طرف تھا. اب ظاہر ہے کسی کوئی پوچھ سکتا تھا حضرت آپ نے بھی دیکھا؟ اگر کوئی وہاں بھی مل جائے کہ آپ نے دیکھا تو قسم اٹھاؤ تو اس کو مصیبت ہو جائے گی نا. اس لیے دوسروں کو پھنساتا ہے کہ چونکہ میں پیٹھ کی طرف تھا، لوگ چہرے کی طرف تھے، انہوں نے دیکھا. اچھا جناب علی، کفن پہنانے کے بعد چہرہ کھلا چھوڑ دیا گیا آخری دیدار کے لیے. لوگ شروع ہوئے. ہم مل کر نعت شریف پڑھ رہے تھے. ہم مل کر کیا کر رہے تھے؟ مردوں پر. اس کے گھر میں ہم بیابا میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے. اب دیکھیں گھر والے ماتم کر رہے ہیں، یہ بیٹھ کے نعت شریف پڑھ رہے ہیں وہاں گا کر کے. بعض دیکھنے والوں نے دیکھا، سنو، بعض دیکھنے والوں نے، یہاں بھی اس نے نہیں دیکھا، کہہ رہا ہے بعض دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہونٹ بھی جنبش کر رہے تھے گویا نعت شریف پڑھ رہے تھے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ دعوت اسلامی کے
کون لوگ ہیں؟ مبلغین کی یہ شان ہے۔ تو اے دعوت اسلامی کے لوگوں، اسی لیے یہ واقعہ لکھا جا رہا ہے کہ تم بھی اس کے مبلغ بنو۔ تم بھی جب مرو گے تو تم بھی اسی طرح مسکراؤ گے، اسی طرح بڑبڑاؤ گے، اسی طرح تمہارے ہونٹ بھی ہلیں گے جس طرح اس گویے اور اس جوکر کے مرنے پر یہ تمام سب ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ سنو، کہتے ہیں حسب وصیت سگے مدینہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب جب مرنے کے بعد کیا ہوا سنو، ابھی یہیں تک معاملہ ہوتا تو ہوتا، مرنے کے بعد کہنے کسی نے خواب میں شہید کیا ہے مرحوم کے سوئم کے سلسلے میں، ہاں اول دویم سوئم تیجا ہوتا ہے، یہ فیضان سنت ہے نا، تیجا نبی نے کیا ہے، اس لیے یہ تیجے 40ویں والے تیجا 40واں کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کہہ رہا شہید مسجد خاردار کراچی میں عشاء کے بعد ہم نے قرآن خوانی محفل نعت کا انعقاد کیا۔ اجتماع بہت زیادہ تھا، اس لیے مسجد کے باہر ہی محفل کا انتظام کیا گیا۔ مولانا حسن رضا کی لکھی ہوئی نعت شریف دیر تک تکرار ہوتی رہی۔ حاضرین کے اوپر گنگنودگی، ایک بھائی کے اوپر غنودگی طاری ہوئی۔ ایک خوش نصیب اسلامی بھائی نے مجھے بتلایا کہ اس دوران مجھ پر غنودگی ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں سرکار مدینہ اپنی چادر پھیلائے ہوئے محفل نعت میں جلوہ افروز ہیں، خوش نصیبوں کو بلا بلا کر چادر مبارکہ میں چھپا رہے ہیں۔ اتنے میں مرحوم عبدالغفار قادری بھی سنت کے مطابق اپنے مخصوص لباس میں عمامہ سر پر سجائے نمودار ہو گئے۔ سرکار مدینہ نے مرحوم کو بھی دامن رحمت میں چھپا لیا۔ ہاں دیکھیں، یہ سب فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اپنے اجتماعات کی، اپنے مبلغین کی۔ کیوں؟ اسی لیے سنو۔ اچھا جناب علی کہتے ہیں ولی کی صوفیاء کرام فرماتے ہیں عام مسلمان تو عمل سے اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، اولیاء کرام نگاہوں سے، کس سے؟ نگاہوں سے تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو نگاہوں سے تبلیغ نہ کریں، اللہ کے نبی تو جائیں طائف، لوگوں کو قرآن سنائیں، لوگوں کو اپنے اللہ کی باتیں بتائیں۔ یہاں نگاہوں سے تبلیغ ہو رہی ہے۔ سنیے، کہتے ہیں تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا یا غوث، ٹھوکر سے۔ اب وہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے جناب علی، بغداد شریف میں پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب مردے پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، وہ قبر کہاں، قبروں کے قبرستان گئے تو جناب علی ٹھوکر دی ایک قبر کو، تو ایک مردہ باہر سر نکال کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کیا حضور قیامت آ گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت نہیں آئی، اس پادڑی کے پوچھنے پر ایسا کیا گیا ہے، اس کو بتا تو کس دور کا آدمی ہے؟ وہ کہنے لگا میں حضرت سیدنا دانیال کے زمانے کا ہوں۔ ہاں سیدنا دانیال کے زمانے کا ہوں، انہی کے مذہب پر مجھے موت آئی۔ میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے مبارک زمانے سے پہلے کے دور سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو ہمارے دین کی حدیث مبارکہ کے سلسلے میں یہ صداقت دکھانی تھی۔ وہ حدیث غوث پاک نے ارشاد فرمائی، یہ سن کر اس نے عرض کیا یہ حدیث مبارکہ حق ہے، دین اسلام حق ہے، تمام انبیاء اسی دین کی بشارت دیتے رہے، دو جہان کے سلطان رحمت عالمیہ کی بشارت دیتے رہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تم واپس قبر میں چلے جاؤ، تمہیں قیامت تک وہیں رہنا ہے۔ وہ قبر میں واپس چلا گیا اور قبر حکم الہی سے بند ہو گئی۔ اب یہ منظرہ دیکھ کر کئی لاکھ کردی مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ اب میں ذرا پوچھوں اللہ کے نبی کو یہ قوت نہ دی گئی کہ یہودیوں کے قبروں کو یا قبرستان میں جا کے یہودیوں کو جمع کر، نصرانیوں کو جمع کر کے ٹھوکر مار کر مردے سے کہلوائیں کہ ہمارا دین حق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی تو ایسا نہ کریں، صحابہ تو ایسا نہ کریں۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی پادڑی کے کہنے پر جا کر کے قبر کو زندہ کروا کر کے مردے سے پوچھوا کر اپنے دین کی حقانیت منوائیں؟ استغفر اللہ، یہ گپ تو نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں، کہتے ہیں قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا یا غوث۔ استغفر اللہ۔ اب سنیں، میں بڑی جلدی میں ہوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا آپ کا۔ مسجد کا چور ایک بزرگ تھے، اپنے نفس کو کیا دینا چاہتے تھے معلوم ہے؟ ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ گئے مسجد کا دیا باتی اٹھا کر کے بھاگنے لگے، دری وری تھی شاید کچھ تھا، کہتا ہے کہ گدڑی تھی، اچھا جان بوجھ کر کے چادر، ایک مسجد کے میں عین نمازیوں جان بوجھ کر چوری کرنے کے انداز میں کسی کی چادر اٹھا کر بدن پر اوڑھ لی اور پھر اپنی گدڑی ڈال دی اور چلتے بنے۔ لوگ پیچھے دوڑے اور اس کی خوب پٹائی کی اور یوں آپ مسجد کا چور کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس طرح یہ بزرگ لوگوں کی نظر میں تو چور مشہور ہو گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کافی مقبول ولی تھے۔ دعوت اسلامی کے لوگوں، آپ بھی ولی بننا چاہتے ہو نا تو جاؤ کسی مسجد میں، اسی طرح تم جمعے کو جوتیاں چرایا کرو اور جب لوگ نکلنے لگے تب جوتیاں سمیٹو،
پھر تب میں تماشا دیکھوں، پھر الیاس قادری تمہارے سروں کے اوپر کوئی بال نہ دیکھے، پتا چلے پھر تم بھی چوروں کے نام سے مشہور ہو جاؤ۔ ولی اللہ اپنے اپنے نفس کو اسی طرح سے ذلیل کیا کرو، اور الیاس قادری کو بھی بولو اسی ولی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جا کر کے مسجدوں کے مائکرو فون وغیرہ چوری کرے۔ اور مسلمانوں تم بھی سوچو، کہیں بھی کسی مسجد میں اگر اس طرح کی چوری ہو تو ذرا دیکھتے رہو، جب چور پکڑو تو پوچھو دعوت اسلامی کے آدمی تو نہیں ہو، کیونکہ ان کو الیاس قادری یہی درس دے رہا ہے کہ پٹو گے، جوتے کھاؤ گے، سب کچھ کھاؤ گے، لیکن اللہ کے ہاں بہت معزز اور محترم ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے تو چوری کو حرام قرار دیا، اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا، اور یہ کون سی ولایت کی منزل ہے کہ جو چوری کرنے سے ولی بنتا ہے؟ یہ کون سی ولایت کی منزل ہے؟ اور سنیں، جس کی محبت بلکہ عین ایمان ہے، اس پیارے کی گلی کے کتے کے پاؤں چومنا عین سعادت ہے۔ وہاں کے کتوں کے پاؤں چومنا کیا ہے؟ سعادت کی دلیل ہے۔ اعوذ باللہ، نبی نے تو کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ یہ کتوں کے مدینے، اور اللہ کی قسم مدینہ یونیورسٹی کے زمانے میں ہم کتوں کو تو پھدا پھدا کے مارتے، کیوں؟ ہم بلیاں رہتی تھی بیچاری، وہ بلیاں کھانا وانا دیتے تھے، وہ کھاتی تھی، یہ کتے جب ہم چھٹی میں چلے جاتے تھے تو دوڑ دوڑ کے بلیوں کو کھاتے تھے۔ اس میں یہ بھی کتا رہا ہوگا، ہم مارتے تھے ان کے، مار کر کے بھگاتے تھے۔ تو یہ کتے کہتا ہے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے۔ رضا، احمد رضا خان، یہ احمد رضا خان کا شعر ہے حدائق بخشش میں، کہتا ہے رضا کسی سگے طیبہ کے کتے، طیبہ کے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کی اتنا دماغ لے کے چلے، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، یعنی اس گلی کے کتوں سے، اس گلی کے کتوں سے ہماری جان پیاری نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں اسی لیے تو حضرت جامی تڑپ کر کہتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے، کاش اے نبی آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا۔ اس جامی جاہل کو کوئی بتائے، یہ جامی بہت بڑا شاعر ہے، ہاں یہی ملا جامی ہے۔ کون ہے معلوم ہے؟ زکریا صاحب نے جس کو اپنی کتاب فضائل حج میں ذکر کیا ہے کہ مولانا جامی نے ایک قصیدہ لکھا تھا۔ کیا قصیدہ لکھا تھا؟ مکے آئے، وہ قصیدہ نبی کو سنانا چاہتے تھے، نبی نے مکے کے بادشاہ کو، امیر کو یہ خواب دکھلایا کہ میرا ایک عاشق قصیدہ سنانا چاہتا ہے، اگر جامی یہاں آ گیا تو پھر ہاتھ اس کے سلام کے لیے باہر نکل پڑے گا اور فتنہ پیدا ہوگا، اس لیے اس کو پکڑو۔ وہاں پکڑ لیا گیا۔ قصیدہ کیا تھا؟ ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، اور اس طرح سے پورا قصیدہ ہے اس کا کہ جدائی میں دل میرا باہر ہو رہا ہے، اے اللہ کے نبی میرے اوپر رحم فرماؤ، اے اللہ کے نبی میرے اوپر رحم فرماؤ۔ یہ قصیدہ سنانا چاہ رہا تھا۔ تو یہی جامی ہے کہ کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا۔ نبی تو کتا نہیں پالتے تھے، نبی کے چارپائی کے نیچے کتا آئے تو حضرت جبریل داخل نہ ہو، اور حضرت جبریل کہیں میں نہیں آ سکتا جب تک کتا ہے۔ اللہ کے نبی کتا پالیں گے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کتا پالتا ہے اس کی نیکیوں میں 1 قیرات روزانہ کم کی جاتی ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 1 قیرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ہے، اس کی نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی لوگوں کو کتے سے منع کریں، اور یہ کہہ رہا ہے میرے اللہ کے نبی آپ کے کتوں کا نام جامی ہوتا؟ استغفر اللہ۔ اور کہتا ہے اور کوئی کیوں نہ اپنے آپ کو سگے مدینہ کہلانے کی تمنا کرے۔ ابے تو کہہ سگے مدینہ، تو سنڈاسے مدینہ اپنے آپ کو بن جا، پیخانے مدینہ بن جا، کھڈیانے مدینہ اپنا نام رکھ لے، خنزیر مدینہ کہہ لے، مجھے کیا پڑی ہے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھ، لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت و وقار بخشی ہے، شرف بخشا ہے، اور بنی آدم سب سے معزز اور سب سے محترم مخلوق ہم نے بنایا ہے۔ اللہ نے تو تجھے محترم بنایا ہے، کتا تو سب سے ذلیل جانور ہوتا ہے، ناپاک اور نجس ہوتا ہے، تو وہ کتا بن رہا ہے جس کے بارے میں نبی نے بھی قتل کا حکم دیا۔ استغفر اللہ، اللہ لعنت ہو ایسے محبت پر۔ سنو، کہتا ہے کہ میں مدینے کی کلی کا کوئی کتا ہوتا، ہاں صفحہ 749، میں اب یہاں پہ کھل گیا ہے۔ ہم جب سگ کا معنی کتا کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ربانی صاحب سگ معنی کچھ اور ہوتا ہے، سگا ہوتا ہے۔ سگ معنی کیا ہوتا ہے؟ سگا ہوتا ہے، ربانی صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن سنو اب کھلا ہے یہ
کہتا ہے میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا. اب تو کوئی شک نہیں رہے گا نا ربانی کی باتوں میں. ہاں لوگ ایسے دھوکہ دیتے ہیں. اس کی باتیں نہ سنو, وہ اپنی طرف سے کہتا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں. بس انہی کی محفل سنوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ یہ رسوائیاں ہوتی. یہ رسوائیاں جو ہو رہی ہیں اسی لیے تاکہ امت گمراہ نہ ہو. سنو, کہہ رہا کاش میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا, کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے, کاش میں انسان نہ ہوتا, میں کتا ہوتا. استغفر اللہ. یہ بھی کوئی تمنا ہے؟ وہی ہو گئی جو خواجہ عزیز الحسن مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے چہیتے مرید, کاش میں آپ کی بیوی ہوتی. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اشرف علی صاحب تھانوی کی بیوی کی تمنا کرے کوئی کتا بننے کی تمنا کرے, ہے نہیں؟ اعوذ باللہ. مولانا قاسم نانوتوی بھی, اور پھروں سگانے حرم کے ساتھ, شعر لکھا نا قصیدہ. زکریا صاحب نے فضائل حج کے اخیر میں پورا ذکر کیا. بہرحال تو جناب علی ان کتوں کا ذکر چھڑا ہے, تو ذرا ایک اور زلزلہ خیز جو میں کہوں کہ ساری باتوں کو ایک طرف رکھو اور اس نماز کو ایک طرف رکھو, اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. صلاۃ غوثیہ ادا کرنے کا طریقہ. ابھی تک ہم صلاۃ پڑھتے تھے اللہ کے لیے, اب یہ غوث پاک کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اب سوچو, نماز اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ عبادت کسی بندے کے لیے کی جائے, خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے, تو یہ کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ بولو. ہاں, صلاۃ غوثیہ, مغرب کی نماز کے 3 فرض سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے. بہتر یہ الحمدوں کے بعد ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں. صفحہ نمبر 987 نہ بھولیے گا, 977. پھر سرکار مدینہ پر 11 بار درود پڑھیں. 11 بار یہ کہیں, کیا کہیں؟ یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی, یا قاضی الحاجات. یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, میری فریاد کو پہنچیے, میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں. اے تمام حاجتوں کے پورا کرنے والے, بتاؤ اللہ تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ یہ رسول اللہ کو تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے. کہہ رہا ہے یہ پرلے درجے کا مشرک ہے. یہ پرلے درجے کا کیا ہے؟ مشرک ہے. سنو, اور یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہو, کہتا ہے پھر عراق شریف کی طرف, بغداد معلیٰ کی جانب. عراق شریف ہو گیا, صدام شریف ہو گیا, ایجنٹ ہے نا یہ لوگ, صدامی ہیں. اس کی طرف 11 قدم چلیں. یہ 11 کا نمبر 11 حمی شریف والا ہے. 11 قدم, 11 بار, 11 یہ 11 قدم چلیں. ہر قدم پر کیا کہیں؟ سنو, یا غوث الثقلین و کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی, یا قاضی الحاجات, اے جن و انس کے فریاد رس. اعوذ باللہ. اے جن و انس کے فریاد رس, اور اے ماں اور باپ دونوں طرف سے بزرگ, میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں. اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. ابھی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حاجتوں کو پورا کرنے والے تھے, اب 600 برس بعد پیدا ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی بھی حاجتوں کو. یہ بے ہرجائی لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ہرجائی, جن کا پیٹ, ایک طوائف کا پیٹ ایک دروازے پہ نہیں بھرتا جب تک 72 لوگوں سے نہ سونگے وہ. یہ وہی لوگ ہیں. ابے نبی سے اللہ کا در چھوڑا تو نبی کے در پہ پہنچا, نبی کا در چھوڑا تو بغداد پہنچ گیا عراق, اور پھر اپنے اپنے بزرگوں کی سونگ رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں. استغفر اللہ. کہتے ہیں بہار شریعت بحوالہ بہجت الاسرار اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان اسی نماز دوگانہ کے بارے میں فرماتے ہیں کیا کہ حسن نیت ہو خطا تو کبھی کرتا ہی نہیں, آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا. کہ اگر نیت اچھی ہو تو میں نے آزمایا ہے کہ دو یگانہ اگر آپ کے یگانہ یعنی دوگانہ نماز یعنی 2 رکعت نماز اگر آپ کی پڑھ لی جائے تو پھر نیت اچھی ہو تو ہر تمنا اور ہر آرزو اور ہر حاجت
پوری ہو سکتی ہے۔ استغفراللہ، اللہ کی قسم جو لوگ غوث کے لیے نماز پڑھتے ہوں اور جو لوگ ایک عقیدہ رکھتے ہوں، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسے لوگ مردود ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کیونکہ عبادتیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ یہ عبادتیں اپنے اپنے بزرگوں کے لیے کر رہے ہیں، غوث ثقلین کے لیے کر رہے ہیں، ان کے کفر کے لیے یہی کافی ہے، اور میں اس سے زیادہ اب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور بھی بہت ساری اس کے اندر خرافات باتیں ہیں جن کو میں کیا کیا کہوں اور کتنا میں بیان کروں۔ المہم میری درخواست اور میری مسلمان بھائیوں سے یہ التجا ہے کہ میرے مسلمان دوستو اب آنکھیں کھولو اور اس جیسی بنڈل اور برباد کتابوں کو انگار لگا دو۔ قرآن و سنت تمہاری ہدایت کے لیے آواز دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سنتیں تمہیں آواز دے رہی ہیں۔ اس نے چند حدیثیں ذکر کر کے باقی سب گپ چھوڑے ہیں، 1300 صفحات کے اندر صرف گپ چھوڑے ہیں اور سب اپنے بزرگوں کی اپنے اس کی باتیں بیان کی ہیں۔ اس میں 2-4-10 حدیثوں کے سوا اور جو میں نے ذکر کیے ہیں شروع میں، بس اس کے علاوہ سب گپ ہے اور اس کے نام کا سہارا لے کر کے امت کو گمراہ کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ فیضان سنت کے اوپر مختصر سی رپورٹ تھی ہماری جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلا اور ہم سب کو الہ العالمین قرآن و سنت کے اوپر گامزن فرما اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح سنتوں سے اور ان جیسے میٹھے میٹھے خطرناک شکاریوں سے اور ان جیسے میٹھے میٹھے زہر آلود لوگوں سے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کو ایسے دجالوں اور مکاروں اور ایسے فریب کاروں سے الہ العالمین امت کو محفوظ فرما۔ اور یہ پرانے شکاری ہیں، وہی مکے کے مشرکین ہیں جو نیا جال لے کر کے نئے دانے لے کر کے امت کے اندر آئے ہیں، جنہوں نے لبادہ اڑا ہے اسلام کا اور اسلام کے لبادے میں کفر اور شرک کی پرورش اور کفر اور شرک کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار امت کو ان جیسے دجالوں اور مشرکوں اور مکاروں سے الہ العالمین محفوظ فرما اور ہمارے بہن اور بھائیوں کی عزت و عصمت الہ العالمین ان کے عزت و آبرو کو محفوظ فرما اور ان کو ان برے راستوں اور جہنم کی راہوں سے بچا لے مولا۔ الہ العالمین ان کو محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے کوئی پرچہ دیا ہے، یہ اللہ جزائے خیر دے، یہ کوئی پرچہ اس میں لکھا ہے کہ حضور عبرت حاصل کرو بے نگاہ والو۔ ہاں یہ اس میں وہی مسئلہ، اس موضوع پہ میری تقریر ہو چکی ہے، مسئلہ حاضر و ناظر، اس ٹاپک پر میں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے اندر جو یہ پورا لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ یعنی ماننے والا آگ سے بچ نکلا، مخالف جھلس گیا، لاڑکانہ کے 2 دیہاتیوں نے ان مسائل پر لگائی اور پھر دونوں نے آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ محمد پناہ ٹوٹانی درود و سلام پڑھتا ہوا مخالف شخص کے ساتھ آگ کے اندر چلا گیا۔ یہ بتاؤں میں آپ کو، یہ آیا پھر بعد میں اخبار اور یہ لوگ جو ہے ذلیل ہوئے بعد میں، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اصل میں شرط ورط نہیں لگائی تھی، بازار کا دن تھا، مجھے بتایا اور اخبار میں آیا باقاعدہ، میرے پاس وہ موجود ہے اور انشاءاللہ اس سوال کا جواب میرے پاس جو پرچہ موجود ہے پاکستان سے آیا ہے اور اس فوٹو کاپی نہیں ورجنل، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ جناب علی یہ پرچہ بانٹنے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے۔ چلو بات آئی ہے، میں ابھی یہیں ثابت کر دیتا ہوں، اسی کتاب میں چھوڑ رہا تھا لیکن سوچا جانے دو کیا ضرورت ہے۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ غیب دانی کا میں آپ کو بتاؤں، غیب کا واقعہ تو نہیں ہے بلکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیکنڈ، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے اور اللہ کے رسول لوح محفوظ کے اوپر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صفحہ نمبر 73، صفحہ نمبر 73، صفحہ نمبر 73 صفحہ نمبر 73، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 73 پر یہ واقعہ خود انہی بریلویوں کی کتاب سے، یہ بریلویوں کا پرچہ ہے جو لوگ بانٹتے اور پھیلاتے ہیں کہ جناب علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔
ہاں ہر مہینے نیا چھپاتے ہیں. جھوٹ کا یہی حال ہوتا ہے. یہ دیکھیں خود فیضان سنت کے حوالے سے میں اس کی یہ بات غلط ثابت کروں گا. کیوں؟ سنو. ایک شخص کا جنازہ آیا, صفحہ نمبر 73, فیضان سنت, تلاوت کی فضیلت. واقعہ بلا تبصرہ میں چھوڑوں گا, آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حضور غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. سنو, کہتا ہے ایک شخص کا جنازہ آیا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ نمبر 1 ڈیش ڈیش ڈیش. اگر نبی کو غیب تھا تو نبی کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس میت پر قرض ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہے کہ نہیں؟ یہ سوال خود بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب. بولو بیٹا, تیری کتاب ہے, تیرا پریس ہے, تیری کتاب, تیرا مصنف محمد الیاس پادڑی لکھتا ہے. کیا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اس پر 4 درہم قرض ہے. سرکار مدینہ نے فرمایا تم لوگ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو. جس کے اوپر 4 درہم کا قرض ہو اور ادا کیے بغیر ہی مر گیا ہو, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اسی لمحے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ, آپ پر اللہ سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبریل کو آدمی کی صورت میں بھیجتا ہوں اور وہ اس آدمی کا قرض ادا کرتا ہے. اللہ اکبر. صرف یہی نہیں کہ اس کے اوپر 4 درہم کا قرض تھا, بلکہ وہ بندہ اللہ کا اتنا لاڈلا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس رہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کو خبر, اللہ کسی صحابی کو خبر. ہاں سنو, قرض ادا کرتے ہیں جبریل, اللہ قرض ادا کرواتا ہے اور اللہ کے نبی کو خبر. اللہ کے نبی غیب جانتے تھے کہ اپنے اتنے مقرب امتی کے بارے میں آپ کو خبر نہ تھی؟ اللہ کے نبی ابو بکر کے بارے میں فرمائیں, عمر کے بارے میں فرمائیں, جنت کی بشارتیں دیں, اور اتنا مقرب فرشتہ, اتنا مقرب صحابی, اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو نہ معلوم ہو. یہ تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے؟ سنو, آپ اٹھیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے, کیونکہ وہ مغفور ہے, وہ بخشا ہوا ہے. حضور کا امتی صحابی, آپ کو پتہ نہیں کہ حضور وہ بخشا ہوا ہے؟ اگر اللہ کے نبی غیب جانتے تھے تو آپ نے جنازے کی نماز کسی مسلمان پر پڑھنے سے انکار کیوں کیا؟ کیا آپ جانتے تھے کہ وہ بخشا ہوا ہے؟ اگر جانتے تھے تو پھر آپ نے انکار کیوں کیا؟ اور اگر آپ نہیں جانتے تھے, اور یقیناً نہیں جانتے تھے, ورنہ اللہ کو جبریل کے بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی. سنو, اللہ فرماتا ہے جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اسے بھی بخش دے گا. اتنی بڑی بات تھی اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کو پتہ نہ تھی. دعوت اسلامی کے دوستو اور بریلوی بھائیو, ذرا غور کرو. سنو, نبی کریم نے فرمایا اے بھائی جبریل, اس شخص کو یہ عزت و کرامت کس کی بدولت حاصل ہوئی؟ معلم کائنات پوچھ رہے ہیں, معلم انسانیت پوچھ رہے ہیں, ہادی رہنما پوچھ رہے ہیں. یہ بھی نہیں معلوم ہے وہی معلم ہیں, وہی ہادی ہیں, وہی رہنما ہیں, وہی تعلیم دینے والے ہیں. معلم ہی کو پتا نہیں کہ یہ عزت و کرامت اس کو کیوں مل رہی ہے. حضور غیب جانتے تھے. قدم قدم, روش روش, سطر سطر ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی غیب. سنو, جبریل نے عرض کیا یہ آدمی روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد آخر سورت تک پڑھتا تھا, جس میں اللہ کی صفات کا بیان ہے, اس کی ثنا و تعریف ہے. جس کے اوپر قرآن اترے, جس کے اوپر وحی اترے, صاحب قرآن کو قل هو اللہ کی فضیلت کا پتہ نہ ہو, آدمی مرے تب اس کی فضیلت کا علم ہو. بولو اللہ اکبر. یہ ہمارے نبی کی گستاخی نہیں. یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا یہ تو بعد کی بات ہے. میں اس واقعے کے صحت کے اوپر کوئی نہ سوچے کہ میں اس کو صحیح بھی مان رہا ہوں, یہ گپ مانتا ہوں میں میرے نزدیک. کیوں؟ یہ صحیح حدیث نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس میں میرے رب, میرے نبی کی باتوں کے بارے میں عجیب و غریب بات ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن تم اپنی کتاب میں لکھے ہو, اس لیے اس کا جواب ہے یہ. اور کہا کہ جس نے تمام عمر میں ایک مرتبہ اس سورے کو خلوص کے ساتھ پڑھا وہ دنیا سے نہ جائے گا جب تک جنت میں گھر نہ دیکھ لے. اوہو, ایک دفعہ خلوص سے قل هو اللہ پڑھو, جنت دیکھ لو گے. اللہ کے نبی کو اسی بڑی فضیلت کا پتہ نہیں, اللہ نے بتلانا ہی نہیں. یہ مرا صحابی, آپ نے انکار کیا, جب ہی اس کا پتہ چلا. بولو
اگر اللہ کے نبی علم ما کانا یما یکون رکھتے تھے، آج بھی قبر میں لیٹے لیٹے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ عقیدہ، تو پھر اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو کیوں نہیں پتا تھا؟ سنو پھر کہتا ہے، اور خصوصاً جس نے روزانہ کی 5 نمازوں میں بار بار اسے پڑھا تو روز قیامت اس کے لیے اور اس کے تمام ان اقربا کے لیے، اس کے لیے اور اس کے تمام ان اقربا کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، یہ سورت شفاعت کرے گی۔ ہاں، صرف وہی نہیں، خاندان کا خاندان جنت میں جائے گا، جو جہنم جس کے اوپر کیا ہو چکی ہے۔ میں نہیں مانتا یہ حدیث ہے، میں اس کو گپ مانتے ہیں، ربانی گپ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کسی جھوٹی حدیث کو منسوب کرے گا وہ دنیا میں جہنم دیکھے گا، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہا ہے؟ جہنم بنا رہا ہے۔ تو اس سوال کا جواب حضور غیب جانتے تھے کہ نہیں؟ پادری قادری نے دے دیا ہے اپنی اس کتاب میں۔ پڑھو ذرا، عینک محبت کا سائیڈ میں، قرآن و حدیث کا عینک لگاؤ، پھر پڑھو، پھر اس کی یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، برہمنیت سب کچھ اس کتاب میں ملے گی آپ کو، سب کچھ گھوٹالا پتہ چلے گا۔ اللہ ہمیں سچے عمل کی اور حسن عقیدہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک گھنٹہ ہو گیا۔